شادی والے دن میری بہن کی بارات نہیں آئی، جبکہ میرے باپ نے دلہے والوں کی ہر جائز اور ناجائز ڈیمانڈ پوری کی تھی۔ میری بہن کی ساس نے ہمیں سامان کی ایک لمبی لسٹ پکڑا دی، مگر میرے باپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور پورے 50 لاکھ روپوں کا جہیز خرید کر لڑکے والوں کے گھر بھجوا دیا۔ لڑکے کو نیا موٹر سائیکل بھی خرید کر دیا۔ ہم نے لڑکے والوں کی ساری باتیں مانی، مگر بارات والے دن رات کے 12 بج چکے تھے، مگر ابھی تک میری بہن کی بارات نہیں آئی اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو رہا تھا۔ جب لڑکے والوں کے گھر جا کر دیکھا، وہ گھر چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے اور سارا سامان بھی لے گئے تھے۔ میرے بابا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور اسی وقت دم توڑ گئے۔ میں ڈاکٹر تھی۔ اگلے دن میرے پاس ایک لڑکی کا کیس آیا۔ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے سڑک پر پھینک دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کی جان بچائی، مگر اس لڑکی کے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے گھر کا ایڈریس لیا اور اس کے گھر والوں کو بلانے چلی گئی، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس کے گھر والوں نے مجھے پکڑ کر، میرا نام الشبا ہے اور میں ایک ڈاکٹر ہوں، میری ایک بڑی بہن بھی ہے جس کا نام ہینا ہے، ہم 2 بہنیں تھیں۔ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، مگر اب وقت اور حالات بدل چکے تھے۔ میری بہن ہینا کا رشتہ بہت اچھی جگہ طے تھا۔ میرے باپ نے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پر انہیں پورے 50 لاکھ روپے کا جہیز دیا، اور جس دن میری بڑی بہن کی شادی تھی اس دن بارات گھر نہیں آئی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا تھا، ایک عزت دار انسان کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میرج ہال میں موجود سبھی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بھلا ایسے کیسے بارات نہیں آئی۔ ان لوگوں نے تو چھان بین کر کے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ اس فراڈ کرنے والے سے زیادہ لوگوں کی باتیں ایک شریف انسان کو مار دیتی ہیں۔ ابا نے کہا کہ وہ لڑکا میرے ساتھ آفس میں کام کرتا تھا، بہت اچھا لڑکا ہے، پھر نہ جانے وہ اچانک ایسے کہاں چلا گیا۔ جب ان کے گھر جا کر دیکھا تو وہ لوگ سارا سامان لے کر فرار ہو گئے تھے۔ میرے باپ نے اسی وقت پولیس بلوا لی۔ پولیس والوں نے پورا شہر چھان مارا، پھر پتہ چلا اس لڑکے نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کر فراڈ کیا تھا، اور وہ لوگ پہلے بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے فراڈ کر چکے ہیں، بہت سے لوگوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ ابا کو اس نے شیشے میں اتار کر کہا تھا کہ وہ اپنا نیا بزنس شروع کر رہے، اور ابا سے جہیز کے علاوہ لاکھوں روپے اور بھی بٹور چکا تھا۔ ابا نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، صرف اس لیے کہ کل کو ان کی بیٹی سوکھی رہے گی۔ ابا سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا اور ان کو دل کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے موقع پر ہی ان کی جان چلی گئی۔ شادی والے دن گھر پر قیامت آ گئی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ سب کتنے خوش تھے، بس ایک پل لگا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ آج صبح ہی تو ابا نے مجھے کہا تھا کہ ہینا کی شادی کے بعد میں تمہارے لیے کوئی ڈاکٹر لڑکا ڈھونڈوں گا جس سے تمہاری شادی کروں گا۔ میں ابا کی باتیں یاد کر کے رو رہی تھی۔ ابا میرے دوست بھی تھے، اپنی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات میں ابا سے شیئر کرتی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھی ہوگا۔ ابھی تو ہمارے گھر میں خوشیاں آئی تھی اور آنے سے پہلے ہی یہ خوشیاں مجھ سے میرا باپ چھین کر لے گئی۔ جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا تھا، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑنے والی تھی۔ مجھے ان لوگوں کو تلاش کرنا تھا، نہ جانے وہ کس کو لوٹنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کی بیٹی کی زندگی برباد ہو، مجھے کچھ کرنا تھا۔ میں نے ابا کے دوست کے بیٹے عظیم سے بات کی۔ وہ محکمہ پولیس میں اچھی پوسٹ پر لگا ہوا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوگوں کو ہر صورت ڈھونڈ نکالے گا۔ میری بہن ہینا تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میری وجہ سے ابا کی موت ہوئی ہے۔ میں منحوس ہوں۔ پہلے میری بارات نہیں آئی، پھر ابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ خود کو تھپڑ مارنے لگی تھی۔ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ 3 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی۔ میں کبھی گھر آتی، اماں کا خیال رکھتی اور کبھی اس کے پاس جاتی۔ میری اماں کہتی کہ میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے گھر کو کس کی بد دعا کھا گئی، آخر کس کی نظر لگ گئی۔ اماں بھی بستر سے جا لگی۔ اب مجھے ہی اپنی ماں اور بہن کو سنبھالنا تھا۔ اس موقع پر مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ کاش میرا ایک بھائی ہوتا تو آج وہ سب کچھ سنبھال لیتا، پر مجھے یاد آیا تھا ابا نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی پرورش کی ہے کہ مجھے بیٹے کی کوئی خواہش نہیں۔ میری بیٹیاں بہت مضبوط ہیں، وہ کبھی کسی مشکل سے گھبرا نہیں سکتی۔ میرے لیے میری بیٹیاں ہی میرے بیٹے ہیں، اور اب مجھے بیٹا ہی بننا تھا۔ اس لیے خود کو مضبوط کیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ میری بہن ہینا بظاہر تو ٹھیک نظر آتی تھی، پر اب وہ بالکل چپ ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ ان سے کوئی بات کرتی تو وہ کتنی دیر مجھے دیکھتی رہتی، پھر کہتی، تمہیں پتہ ہے میری وجہ سے ابا کی موت ہوئی ہے، اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی، اور میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ میں اس کو سمجھاتی رہ جاتی کہ کبھی کسی کی موت کسی دوسرے انسان کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ تب اس دنیا سے جاتا ہے جب اوپر والے نے اس کا وقت لکھ دیا ہوتا ہے، پر وہ صدمے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔
میں سب کے سامنے خود کو بہت ہمت والی ظاہر کرتی تھی، پر رات کی تنہائی میں میں جی بھر کر روتی تھی۔ ہمارے گھر کا تو شیرازہ ہی بکھر چکا تھا۔ میں آج کئی دن بعد ہاسپٹل گئی۔ آج ڈیوٹی کے دوران میری ملاقات عظیم سے ہوئی۔ میری ملاقات وسیم سے ہوئی۔ وہ عظیم کا بڑا بھائی تھے۔ یہ دونوں بھائی میرے بابا کے دوست کے بیٹے تھے۔ میں نے اکثر ابا سے ان کا نام سنا ہوا تھا، پر اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وسیم کی والدہ نے بھی آپ ہی کا رشتہ وسیم کے لیے مانگا تھا۔ تب ابا بہت خوش ہوئے تھے، پر اس سے پہلے کہ ابا کوئی جواب دیتے ہمیں پتہ چلا کہ وسیم کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے۔ اس کی والدہ ابا سے معافی مانگنے آئی تھی۔ ابا نے کہا بہن کوئی بات نہیں، آپ میرے مرحوم دوست کی بیوہ ہیں اور یہ بات گھر کی ہے۔ آپ ایسا سمجھے کہ آپ نے کبھی یہ بات مجھ سے کی ہی نہیں اور نہ ہی مجھے یاد ہے۔ وسیم نے مجھے بتایا کہ اس کی چند مہینے کی ایک بیٹی ہے جس کی پیدائش پر اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اب وہ اکیلا اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ وسیم نے مجھے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی آیا رکھ لوں۔ ماں جی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب ان سے یہ بچی نہیں سنبھلتی۔ اب تو خود ان کے ہاتھ کام تھے اور گھر میں کوئی اور عورت موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے فکر مند رہتا ہوں۔ میں نے وسیم سے کہا کہ آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، آپ کے گھر کے ساتھ ساتھ وہ بچی کو بھی سنبھال لے گی۔ تب وسیم نے کہا میری بچی ابھی صرف چند مہینے کی ہے، کل کو اگر دوسری ماں اچھی نہ نکلے۔ اور جب میری بیٹی بڑی ہوئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ بابا آپ تو مجھے 5 مہینے بھی سنبھال نہیں سکے اور مجھے ایک پرائی عورت کے ہاتھوں میں سونپ دیا، تو پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ میں وسیم کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ وسیم بار بار مجھے کسی نرس یا کسی عورت کے بارے میں کہہ رہا تھا جو اس کی بیٹی کو سنبھال سکے۔ تبھی میرے ذہن میں ہینا باجی کا خیال آیا۔ ان کے لیے رشتے تو بہت آ رہے تھے، پر ان میں کوئی بھی شخص میری بہن کے قابل نہیں تھا۔ کچھ رشتے والے تو کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہوگی جو بارات نہیں آئی۔ اسی لیے میں نے وسیم کے بارے میں اپنی امی سے بات کی، تو امی نے مجھے کہا تمہاری آپی کو یہ بات نہیں پتہ کہ اس کے لیے بھی وسیم کا رشتہ آیا تھا، اور ویسے بھی اب وہ کسی صورت نہیں مانے گی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ اسے شادی ہی نہیں کرنی۔ مجھ سے اس کے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کو اب کوئی اور دکھ ملے۔ مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اماں بات بات پر رو دیتی۔ ابا کی موت نے ہم سب پر بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ میں نے ہینا آپی سے بات کی کہ آپ کو کوئی جاب کر لینی چاہیے، تو ہینا کہنے لگی تم جانتی ہو آج کے دور میں اتنی آسانی سے جاب نہیں ملتی۔ جس کمپنی میں ابا کام کرتے تھے وہاں بھی گئی تھی، پر ان لوگوں نے بھی مجھے کوئی جاب نہیں دی اور مجھ سے یہ کہہ دیا کہ جب کوئی جاب نکلے گی ہم خود ہی آپ کو بلوا لیں گے۔ تب میں نے آپی ہینا سے کہا کہ میرے پاس ایک جاب ہے، بس تمہیں 5 مہینے کی بچی کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ تمہیں یاد ہوگا ابا کے دوست کا بیٹا وسیم، بس اس کی بیٹی ہے۔ تب آپی نے کہا میں سوچوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ ہینا باجی اپنا دھیان بٹانے کی خاطر یہ جاب ضرور کریں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ آپی نے یہ جاب کر لی تھی۔ وسیم بھائی کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ ان کی فیملی بہت اچھی تھی۔ آپ بھی روز ہی وہاں چلی جاتی، گھر آ کر ہر وقت اس بچی کے بارے میں ہنستے ہوئے باتیں کرتی اور ساتھ میرا شکریہ بھی ادا کرتی۔ میری دلی خواہش تھی کہ وسیم آپی سے شادی کر لے، پر یہ تو نصیب کی بات تھی۔ نہ جانے آنے والے وقت میں کیا لکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا جب ایک دن میری زندگی کا سب سے بڑا دل لرزا دینے والا واقعہ ہوا۔ میں ہاسپٹل ڈیوٹی پر تھی۔ اچانک ایک 17 سالہ لڑکی آئی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ کسی نے بھرے بازار میں اس لڑکی کو ذاتی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ مانگنے والی ایک فقیر تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا کہ لوگ اتنے حیوان بن چکے ہیں جو بھرے بازار میں ایک 17 سالہ لڑکی کو اپنی ہوس کا شکار بنا دیا۔ اس کا علاج چلتا رہا۔ جب اس کی کچھ حالت بہتر ہوئی تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ اتنی پیاری ہو کر بھی کیوں مانگتی ہے، تو اس لڑکی نے کہا کہ سارا کھیل قسمت کا ہے۔ اگر کسی کے خوبصورت ہونے سے قسمت اچھی ہو سکتی تو کالے لوگ سڑکوں پر اور خوبصورت لوگ محل کے اندر ہوتے۔ وہ لڑکی بہت روتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بھی شوق تھا، پر اس کے حالات نے اس کو اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ مجھے اس پر ترس بھی آتا اور اس کے ماں باپ پر غصہ بھی، جو بچوں کی اچھی تربیت اور پرورش نہیں کر سکتے، ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، تو کیا ضرورت ہے اتنے بچے کو جنم دینے کی۔ اور جو لوگ اس بچی کو ہاسپٹل لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں میں ہوس جاگ اٹھی ہے۔ اب تو لوگ ہر شریف آدمی سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ یہ فقیرنی خود اپنے آپ کی نمائش کرتی تھی تاکہ کوئی شریف آدمی خود اس کو پیسوں کی بدولت کچھ گھنٹوں کے لیے خرید لے۔ یہ بھیک مانگنے کی بجائے عزت کے ساتھ کوئی اور کام بھی تو کر سکتی ہے۔ پر وہ 17 سالہ فقیرنی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ایسی نہیں ہے اور نہ اس کی ماں ایسی تھی۔ اس فقیرنی نے بتایا کہ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ میرے ابا بھی مانگنے کا کام کرتا تھا۔ جس دن ہم گھر پیسے کم لاتے تو ابا ہمیں مارتا تھا، کہتا تھا کہ جب بولا ہے کہ ہر روز 1000 روپے کی دہاڑی لگاؤ تو کیوں اتنے کم پیسے لاتی ہو۔ میرا ابا پیسوں کا بھوکا تھا،
اتنے پیسے جمع ہونے کے باوجود اس کا دل نہیں بڑھتا تھا اور ہمیں کھانا بھی بے وقت کا دیتا تھا۔ کہتا تھا کہ سارا دن باہر مانگتے ہو تو وہاں لوگوں سے لے کر کھایا کرو، ہم لوگوں کی کوئی عزت نفس کچھ نہیں ہوتا۔ پیسوں کی خاطر میرے ابا نے میری بڑی بہن کو بیچ دیا۔ کہنے کو وہ ایک شادی تھی، پر سب جانتے تھے کہ آج بھی فقیروں میں یہی رواج چلا آ رہا ہے۔ جب بیٹی شادی کی عمر کی ہو جاتی ہے تو اس کے پیسے لگائے جاتے ہیں اور جو زیادہ پیسے دیتا ہے اسی سے بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکی کہاں ہوتی ہے کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اگر قسمت اچھی ہو تو ملنے آ جاتی ہے، ورنہ شوہر ملنے بھی نہیں دیتا۔ ہمارے خاندان میں عورتیں بہت مجبور ہوتی ہیں کیونکہ زیادہ مردوں کی چلتی ہے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسی زندگی جیے۔ وہ کم عمر لڑکی بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، شاید حالات کی ٹھوکروں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اور پھر اس فقیر لڑکی نے بتایا کہ میری ماں کو بھی ایسے ہی ابا نے خریدا تھا۔ ابا ہر وقت اس کی کردار کشی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، پر اس کی دوسری بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ تب ابا کہتا تھا کہ تم سب عورتیں ہوتی ہی ایسی ہو، کبھی عورت کو سر نہیں چڑھانا چاہیے، جوتے کی نوک پر رکھنا چاہیے، ورنہ تو یہ گلا دبانے کو آ جاتی ہیں۔ میں نے اپنی اماں کو اکثر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں کہتی تھی کہ پتہ نہیں کب ہمارے حالات بدلیں گے، کب مجھے اس ماحول سے آزادی ملے گی، اور میں ماں کو کہتی کہ جب ابا آپ کو مارتا ہے تو اب کیوں ابا کو جواب نہیں دیتی۔ اماں کہتی تھی تمہارے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ ہم لوگوں کے خون سفید ہوتے ہیں، ہم کبھی اپنے حالات خود نہیں بدلتے، نسل در نسل یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ فقیر کا بچہ فقیر ہی پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی فقیر کا بچہ پڑھ لکھ کر کسی قابل نہیں بن سکتا، کیونکہ ہم لوگ اس ماحول سے اور زندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم ایک عام انسان سے زیادہ کماتے ہیں اور دیکھنے میں فقیر ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ہر سہولت موجود ہوتی ہے، پھر بھی ہم عزت کی زندگی جینے کی بجائے اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا ایک سربراہ ہوتا ہے جو اس سارے دندے کو دیکھتا ہے، اور سب فقیروں کے درمیان اس کی جگہ اور محلہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ صرف وہیں بیٹھ کر بھیک مانگتے۔ مجھے بھی بہت شوق تھا پڑھنے لکھنے کا۔ میں اکثر بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو میرا بھی بہت دل کرتا تھا کہ میں اسکول جاؤں۔ اماں سے کہتی تو اماں مجھے ڈرا دیتی، کہتی تو ایک فقیر کی بیٹی ہے، اور یہ اسکول فقیر لوگوں کے لیے نہیں ہوتے، ہمارا کام بس ہوتا ہے مانگنا، اور جب ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تب ہمیں جو دعا دی جاتی ہے وہ بھی مانگنے کی ہی دی جاتی ہے۔ اور میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ابا میری جگہ بدلتا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بہت پیسہ کماؤں گی، اور اس نے مجھے گلیوں اور بازاروں میں بیچ دیا۔ میں سارا دن بازاروں میں مانگتی رہتی۔ جب ایک دن بازار کے ہجوم میں ایک دکان پر مانگنے گئی تو اس آدمی نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا اور کہنے لگا کہ میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا۔ مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی تھی اور میں وہاں سے بھاگنے لگی، پر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور میرا سب کچھ لوٹ لیا۔ میں فقیرنی ضرور تھی پر ایسی لڑکی نہیں تھی۔ پھر اس نے مجھے دکان سے باہر پھینک دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے اللہ کو پکارا، میں کہا ہے میرے مالک تو سب کا خدا ہے، تو نے اسے طاقتور بنایا اور مجھے کمزور۔ ہم مظلوموں کے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں؟ کیا تو صرف پیسوں والوں کی سنتا ہے؟ اور پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی، وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس کا میڈیکل چیک اپ بھی ہو چکا تھا، پر اتنے دنوں سے اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا، شاید کسی نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ پھر میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں پڑھاؤں گی لکھاؤں گی اور اس قابل بناؤں گی کہ تم دوسروں کے لیے ایک مثال بن جاؤ گی۔ تب وہ لڑکی کہنے لگی جی آپ کو مجھے بچانا نہیں چاہیے تھا، آپ مجھے مرنے دیتی تو اچھا تھا۔ یہ لوگ اب مجھے جینے نہیں دیں گے، مجھے گالیاں دیں گے، غلاظت کہیں گے، اور کچھ لوگ تو پھر سے مجھے اپنی ہوس کا شکار بنائیں گے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے کہ آپ مجھے ایسی ہی مار دیں۔ میرے ساتھ 2 ڈاکٹرز اور بھی موجود تھے جو اس لڑکی کی باتیں سن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ فقیر لڑکی تھی مگر بہت خوبصورت بھی تھی اور معصوم بھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو اور ان آنسوؤں میں دم توڑتے خواب اس لڑکی کی تکلیف بیان کر رہے تھے، پر وہ جینے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ اسی وجہ سے ہر روز اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی جا رہی تھی۔ اسے ہسپتال میں 4 دن ہو گئے تھے، لیکن آج جب میں اسے ملنے گئی تو وہ روئی نہیں تھی، اسے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مر چکی ہے، پر وہ سانس لے رہی تھی۔ میں نے کہا جس شخص نے تمہارے ساتھ ایسا کیا میں اس کو چھوڑوں گی نہیں۔ تب وہ مسکرائی تھی اور پھر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اب وہ مر چکی تھی، میں ایک ڈاکٹر تھی، مجھے ایسے رونا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں انسان تھی۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ یہ بھی ایک پولیس کیس تھا، اور وسیم نے مجھے کہا کہ وہ پولیس میں FIR درج کروا چکا ہے۔ وہ لوگ تو تب سے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، اور اس بازار میں وہ شخص پولیس والوں کو کہیں نہیں ملا۔ میں نے وسیم سے کہا کہ آپ کا بھائی کہاں ہے جس نے ابا کی وفات پر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ابا کے قاتلوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ فراڈ کیا تھا بہت جلد ڈھونڈ نکالے گا، اور وہ اس لڑکی سے بھی تو وعدہ کر کے گیا تھا
کہ اس کے مجرم کو عبرت کا نشان بنا ڈالے گا۔ اب کہاں رہ گیا وہ؟ کیا اس کے لیے کسی کا مر جانا یا کسی کی تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی؟ وسیم نے مجھے کہا، الشبا تم میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان مسئلوں میں نہ پڑو۔ مجرم لوگ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں، ان کا پورا ایک گینگ ہوتا ہے۔ وسیم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بھائی دن رات ایک کر کے ملزموں کو بہت جلد ڈھونڈ نکالے گا، بس تمہیں اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں یہ سن کر گھر آ گئی تھی۔ وسیم کا بھائی پولیس میں آفیسر تھا۔ ابا کی موت پر بھی اس نے اماں سے وعدہ کیا تھا وہ ان فراڈی لوگوں کو سزا ضرور دلوائے گا، پر 3 سال ہو چکے تو وہ لوگ آج بھی آزاد تھے، اور آج اس فقیر لڑکی کی موت نے مجھے دوبارہ سے اسی جگہ پر لا کھڑا کر دیا جہاں میں آج سے 3 سال پہلے کھڑی تھی۔ مجھے اس شخص کے بارے میں بھی جاننا تھا جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہاسپٹل میں لایا گیا تھا، اور آخر میں بھی ایک دن بازار میں پہنچ گئی۔ وہاں بہت سے بچے اور عورتیں موجود تھی جو بھیک مانگ رہی تھی، اور وہ چہروں سے کسی بھی صورت مجبور نہیں لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی موجود تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے کو زبردستی روک کر بھیک مانگتے، اور بچے ان کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان لوگوں سے عجیب وحشت ہونے لگی، اور اماں کی بات کانوں میں گونجنے لگی کہ ہر انسان کی کہانی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر انسان دوسرے انسان جیسا ہوتا ہے۔ ہر گھر میں، ہر محلے میں اور ہر شہر میں لوگ اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کبھی بھی ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ لوگ خود برائی سے نکلنا نہیں چاہتے، اور جو نکل جاتے ہیں وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھا کر پھر سے واپس اسی برائی میں لوٹ آتے ہیں۔ میں بھی سوچ رہی تھی جب میرے قریب سے ایک پاگل آدمی گزرا۔ لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے اور کچھ دھکے دے کر اس کو بھگا رہے تھے۔ وہ کبھی ہنستا اور کبھی روتا۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے بھی نامناسب تھے، اور جیسے ہی میں ایک دکان پر پہنچی تو میں نے اسے پوچھا، بھائی صاحب یہ پاگل شخص کون ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا، باجی آج سے کچھ دن پہلے ایک فقیر کے ساتھ اس بندے نے ظلم کیا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا ہے، مگر جب یہ اپنی دکان بند کر کے آگے بڑھا تو کچرے کے ڈھیر پر اس کی بہن کی لاش پڑی تھی۔ کسی نے اس کی بہن کے ساتھ زیادتی کی تھی اور وہ بیچاری مر چکی تھی، اس لیے اس کی لاش کو کچرے میں پھینک دیا گیا، اور اس دن سے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے۔ بس یہی کہتا ہے مجھے اس فقیرنی کی آہ لگ گئی ہے۔ تب ہم سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جو اس دن سڑک پر فقیرنی پڑی تھی وہ اسی کی ہوس کا شکار ہوئی تھی۔ یہ شخص اپنی بہن کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور اب تک یہ ایسے ہی گلیوں میں پھرتا ہے، کوئی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنی گاڑی کا رخ اسی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی تبھی سنی گئی تھی جب اس شخص نے بڑے بازار میں اس کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ سچ کہا گیا ہے کہ جو زانی ہوتا ہے اس کا قرض اس کے گھر والوں سے کوئی نہ کوئی ضرور ادا کرتا ہے۔ کاش ایسے لوگ گناہ کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ آج وہ جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو یہ سب ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ اس فقیرنی کا بدلہ میرے اللہ نے لے لیا تھا، اور ایک کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں کئی دن تک ہاسپٹل نہیں گئی۔ میں کچھ دن کے لیے اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ میری ہنا بھی پہلے سے خوش رہنے لگی تھی۔ اماں اپنی عبادات میں مصروف رہتی۔ ہماری زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ وقت زخموں کو بھر دیتا ہے پر ان کے نشان کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک روز وسیم کی والدہ آئیں اور انہوں نے وسیم کے لیے ہناپی کا رشتہ مانگا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ ہی غصہ ہوں گی، پر وہ مسکرا رہی تھی اور وسیم انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ وسیم نے کہا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنی بیٹی کو اپنا عادی بنا سکوں، پر اسے ہنا کی عادت ہو چکی ہے۔ میں اس گھر میں ہنا کو اپنی بیٹی کے لیے لے کر گیا تھا، پر اب میں خود چاہتا ہوں کہ ہنا میرے گھر میری بیوی بن کر رہے۔ اماں بہت خوش تھی، اور پھر ہنا آپی کی شادی ویسے ہی دھوم دھام سے کی گئی تھی جیسے ابا چاہتے تھے۔ اس دن مجھے بہت رونا آیا تھا۔ دل کر رہا تھا کاش ابا زندہ ہوتے، اس گھر کی سب سے بڑی خوشی دیکھ سکتے۔ آپی اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ اس گھر آپی جا کر بہت خوش تھی۔ شاید کچھ چیزیں ہمارے نصیب میں ایسے ہی لکھی ہوتی ہیں۔ ابا کے ساتھ جن لوگوں نے فراڈ کیا تھا وہ پکڑے جا چکے تھے، اور میری کوشش تھی کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ہو۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو اسی طرح لوٹا تھا، پر شکر ہے کہ اب وہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری شادی وسیم کے چھوٹے بھائی سے ہو گئی، مگر میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے پہلے بہت لڑائی کی۔ وہ کہتا تھا کہ اماں کو بھی ہمارے گھر لے چلو۔ تو ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔